بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ کتاب صلاۃ الخوف کی پہلی روایت ہے اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے اور جا رہی ہے عن ثعلبۃ بن زہدم قال كنا مع سعید بن العاص بطبرستان ومعنا حذیفة بن الیمان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة۔ اب ہم روایت شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس روایت میں ایک راوی آئے ہیں ثعلبہ ابن زہدم الحنظلی التمیمی، ان کے صحابی ہونے کے باب میں اختلاف ہے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود سے تو بہرحال وہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے قابل ذکر شاگردوں میں اسود ابن ہلال ہے، ابن حبان، ابن سکن، ابو محمد ابن حزم اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے باب میں تحقیق کی ہے، انہوں نے ان کے صحابی ہونے کو جزماً نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ثوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی بھی ان کی صحبت کے قائل ہیں، البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے طبقہ اولیٰ میں ان کو شمار کیا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی ان کی روایت کو لائے ہیں۔ ہماری سنن نسائی میں ان کی 5 روایتیں ہیں۔ حذیفۃ بن الیمان حسل یا حسیل صحابی ابن الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سند میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ یہ مسلسل بالکوفیین ہے، یعنی اس کے جملہ روات کوفہ کے ہیں، نیز اس میں صحابی عن صحابی نقل کر رہے ہیں۔ اگر ثعلبہ کی صحابیت کو قبول کر لیا جائے، ورنہ پھر تابعی عن التابعی روایت کر رہے ہیں۔ وہ ثعلبہ ابن زہدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے مقام طبرستان میں، ہمارے ساتھ حضرت حذیفہ ابن یمان تھے۔ پوچھا کہ تم میں سے کسی نے حضور کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی ہے؟ سعید ابن عاص نے پوچھا، تو چونکہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں تھے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے اس کی کیفیت بیان کی، یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی، ایک جماعت کو لے کر 1 رکعت پڑھائی، آپ کے پیچھے اس جماعت نے صف بندی کی، درا حالے کے دوسری جماعت دشمنوں کے محاذات پر یا محاذ پر تھی۔ جس جماعت کو لے کر آپ نے پہلی رکعت پڑھائی تھی وہ بعد میں چلے گئے ان کی جگہ، اور وہ محاذ میں رہنے والے آئے اور ان کو حضور نے 1 رکعت پڑھائی۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ سعید ابن عاص، ایک روایت میں سعید ابن العاصی، لیکن سعید ابن العاص یہ صحیح نسخہ ہے۔ سعید ابن العاص یہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے والد بدر کے دن کفر کی حالت میں مار دیے گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر سعید کی عمر 9 سال کی تھی۔ حضور سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔
حضرت عمر، عثمان، عائشہ رضی اللہ عنہم سے بہرحال وہ متصلاً روایت کرتے ہیں۔ سعید کو حضرت عثمان نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور پھر انہوں نے طبرستان پر چڑھائی کی تھی۔ طبرستان پر حضرت معاویہ نے انہیں مدینہ کا بھی گورنر بنایا تھا، اور سعید ابن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ كَرِيمٌ وَكَرِيمُنَا سعید ابن العاص، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے سعید ابن عبد العزیز، بہت اچھی بات ہے دیکھو، کہ اقیمت عربیت القرآن علی لسان سعید لأنہ کان اشبہہم لہجتاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عثمان کے مصحف کے لکھنے والے کاتبین میں سے ایک کاتب یہ سعید ابن عاص بھی ہیں۔ تو سعید ابن عاص نے طبرستان پر چڑھائی کی تھی۔ طبرستان یہ دو کلموں سے مرکب ہے۔ طبر فارسی زبان میں طبر کہتے ہیں کلہاڑی کو، اور استان کہتے ہیں جگہ کو۔ یہ سنسکرت زبان کا لفظ استھان، پوجا استھان، کاریہ استھان، استھان جگہ کو کہتے ہیں۔ تو طبرستان چونکہ اس جگہ پر بہت سی جھاڑیاں، بہت سے درخت ایک دوسرے میں گھل ملے ہوئے تھے، بہت زیادہ درخت تھے کہ ان درختوں میں سے بڑے بڑے لشکر بھی گزر نہیں سکتے تھے، آپس میں اتنے ملے جلے درخت تھے، جنگل سے بھی زیادہ۔ اس لیے اس کو طبرستان کہا جاتا ہے کہ جب تک وہاں کے درختوں کو طبر سے یعنی کلہاڑی سے کاٹ نہ دیا جائے تب تک وہاں سے کوئی چل کر گزر نہیں سکتا، اس لیے اس کو طبرستان کہتے ہیں، طبرستان بن گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ طبرستان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے کثیر الحرب لوگ تھے، اور ان لوگوں کا زیادہ تر اسلحہ میں استعمال کیا جانے والا مادہ یہ کلہاڑی تھا، اور طبر کا معنی کلہاڑی ہے۔ یہ طبرستان حضرت عثمان کے زمانے میں سعید ابن عاص کے ہاتھوں پر سن 29 ہجری میں فتح کیا گیا۔ باقی روایت آپ کے سامنے ہے، اس میں صلاۃ الخوف کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، میں اس پر تفصیل سے بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسری روایت ہے عمرو ابن علی کے حوالے سے، وہی حضرت ثعلبہ ابن زہدم کی، قال كنا مع سعید ابن العاص بطبرستان فقال ایکم صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فقال حذیفۃ انا فقام حذیفۃ فصف الناس خلفہ صفین صفا خلفہ وصفا موازی العدو فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف أي رجع هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا۔ اس کے بعد کی روایت عمرو ابن علی کے حوالے سے جو حضرت زید ابن ثابت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل صلاة حذیفہ۔ اس کے بعد کی روایت ہے قتیبہ کی عن ابن عباس قال فرض اللہ الصلاة علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتا۔ یہ گڑبڑ ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض قرار دی۔ چنانچہ ایک جماعت نے اس کے ظاہر پر عمل کر لیا ہے کہ وہ حالت خوف میں 1 ہی رکعت کی مشروعیت کے قائل ہیں، حسن بصری، ضحاک، اسحاق ابن راہوی وغیرہ۔ امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف تعداد رکعات کے اعتبار سے تو صلاۃ الامن کی طرح ہے، اگر حضر میں ہو تو 4 اور سفر میں ہو تو 2، 1 رکعت پر تو اقتصار جائز ہی نہیں ہے۔
تو پھر حدیث شریف میں جو آیا کہ وفی الخوف رکعتن، مراد رکعتن مع الامام و رکعتن اخری یأتی بہا منفردن، یہ بولنا پڑے گا کہ وفی الخوف رکعتن مع الامام، اور دوسری رکعت خود اکیلا پڑھ لے گا۔ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ کسی بھی نص کا ترجمہ، تأویل، مصداق اور محمل دیگر نصوص، اصول شریعت، مزاج نبوت کو دیکھتے ہوئے ہی قرار دیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ لہذا یہاں چونکہ ایک رکعت شریعت میں کہیں بھی مشروع نہیں ہے، لہذا اس کی یہ توجیہ کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن بشار کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بذی قرد وصف الناس خلفہ صفین، صفا خلفہ وصفا موازی العدو، فصلی بالذین خلفہ رکعتا ثم انصرف هؤلاء الى مکان هؤلاء وجاء اولئک فصلی بہم رکعتا ولم یقضوا۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے صلاۃ الخوف کی ان کیفیات کے بارے میں ذرا سا کلام کر لیتے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں، سنیے اب بہت دھیان سے سنیے، حنفیہ کے یہاں بہتر یہ ہے کہ امیر لشکر کی دو جماعتیں بنائے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو کر حفاظتی دستے کے طور پر رہے، اور ایک جماعت امام کے پیچھے۔ امام اس جماعت کو ایک رکعت پڑھائے، ایک رکعت پڑھ کر یہ جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور جو جماعت اب تک دشمن کے مقابلے میں تھی وہ یہاں امام کے پیچھے آ جائے، امام اس کو بھی اپنے ساتھ ایک رکعت پڑھائے۔ امام کی تو دونوں رکعتیں ہو گئیں، اس لیے وہ تو اپنی نماز تنہا پوری کر کے سلام پھیر دے، اور یہ دوسری جماعت جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور وہ پہلے والی جماعت اپنی باقی ماندہ رکعت اسی جگہ یا جس جگہ اس نے پہلی رکعت پڑھی تھی با جماعت وہاں جا کر پڑھ لے اور خود کا سلام پھیر دے۔ پھر اس کے بعد دوسری جماعت بھی اپنی باقی ماندہ رکعت اسی جگہ یا یہاں جہاں اس نے با جماعت پڑھی تھی پڑھ کر نماز پوری کر لے۔ ضرور اعتراض ہوا ہوگا کہ اس کیفیت میں دوران نماز مشی لازم آ رہا ہے، لیکن تقدم علی الامام لازم نہیں آتا جو جمہور کی کیفیت میں پایا جاتا ہے، اور یہ مشی فی حال الصلاۃ اس کو گوارا کر لیا گیا ہے ضرورتاً مصلحتاً سیاستاً۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اولا اور بہتر صورت صلاۃ الخوف کی یہ ہے کہ جب پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو وہ اسی وقت اپنی دوسری رکعت تنہا پڑھ کر سلام پھیر دے، امام سے پہلے ہی سلام پھیر دے۔ امام تو اپنی نماز میں ابھی رہے گا، اور یہ پہلی جماعت دوسری رکعت تنہا پڑھ کر سلام پھیر کر دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے، امام جو ابھی دوسری رکعت میں تھا انتظار کرے اس دوسری جماعت کے آنے کا، وہ جماعت آئے تو اس کو ایک رکعت پڑھائے، اور یہ جماعت اسی وقت اپنی دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔ امام دوسری رکعت پڑھنے کے بعد اس دوسری جماعت کا انتظار کرے سلام میں، اور دونوں ایک ساتھ سلام پھیریں، یا انتظار نہ کرے بلکہ امام تنہا سلام پھیر دے، یہ ایک مختلفی معاملہ ہے۔ امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں انتظار کرے امام، اور جب یہ دوسری جماعت دوسری رکعت سے فارغ ہو جائے تو امام ان کو لے کر سلام پھیرے۔ پہلی جماعت کے ساتھ نماز کا آغاز کیا تھا امام نے، اور دوسری جماعت کے ساتھ امام اس کی انتہا کرے۔ امام مالک بھی پہلے اسی کے قائل تھے، بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمایا انتظار نہ کرے۔
شوافع اور حنابلہ یزید ابن رومان کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور مالکی یا قاسم ابن محمد کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جو آگے ہم پڑھیں گے۔ دیکھو، غور سے سنو، صلاۃ الخوف کی صورت جس کو ائمہ ثلاثہ نے اختیار کیا، اس کو مالکیہ و حنابلہ تو مطلقاً اختیار کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی اس کیفیت کو اس وقت اختیار کرتے ہیں جب دشمن قبلے کی سمت میں نہ ہو، اور اگر دشمن قبلے ہی کی سمت میں ہو تو اس وقت ان کے نزدیک ایک دوسری صورت اولویت والی ہے، وہ یہ کہ امام پورے لشکر کی 2 صفیں بنا کر دونوں کو ایک ساتھ نماز شروع کرا دے، قیام و رکوع دونوں صفیں امام کے ساتھ کریں، اس کے بعد امام اور صف اول والے تو سجدے میں چلے جائیں اور صف ثانی والے قوبے ہی میں کھڑے رہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ دشمن سامنے قبلے کی جانب میں ہے۔ جب امام اور صف اول سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جائیں تب یہ صف ثانی والے سجدے میں چلے جائیں اور دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ اب ہر ایک صف کی ایک ایک رکعت پوری ہو گئی، اس کے بعد صفوں کی ترتیب بدل دی جائے، اگلی صف والے پیچھے آ جائیں، پچھلی صف والے آگے آ جائیں، اور دوسری رکعت حسب سابق پوری کر کے سب ایک ساتھ سلام پھیر دیں۔ ائمہ ثلاثہ نے نماز کی صلاۃ الخوف کی جو کیفیت اختیار کی ہے وہ سہل ابن ابی حثمہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ امام شافعی نے دشمن کے قبلے کی سمت ہونے کی صورت میں جو شکل اختیار کی ہے وہ ابو عیاش زرقی کی حدیث میں ہے۔ حنفیہ نے جو کیفیت اختیار کی ہے وہ صلاۃ الخوف میں عبد الرحمن بن سمورہ کے حوالے سے آ رہی ہے۔ ایک بات اور بھی سنیے، جمہور کے طریق میں دونوں جماعتوں کی 2 رکعتوں میں موالات ہے، یعنی ایک ساتھ دونوں رکعتیں ہو رہی ہیں، دونوں جماعتیں امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر اسی وقت اپنی دوسری رکعت پڑھ کر نماز پوری کر لیں۔ اس میں رکعتین کے تسلسل اور موالات کی وجہ سے مشی فی الصلاۃ لازم نہیں آتا، عمل کثیر بظاہر نہیں نظر آتا۔ حنفیہ والی شکل میں دونوں میں سے کسی بھی جماعت کی دونوں رکعتوں میں تسلسل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک جماعت امام کے ساتھ صرف ایک رکعت پڑھ کر چلی جائے اور پھر اس کے بعد ترتیب وار دونوں جماعتیں یکے بعد دیگرے اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں۔ یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب میں اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں، یہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ آنا چاہیے۔ دیکھو سنو، جمہور علماء کے باب میں علامہ عینی کے حوالے سے صاحب اوجز نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھی۔ محمد ابن سعد کی تحقیق یہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کس سن میں ہوا اس میں اختلاف ہے، ایک قول سن 4 کا، ایک 5 کا، ایک 6 کا، ایک 7 کا ہے، جیسے کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کی تھی۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صلاۃ الخوف کے بارے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ صلاۃ الخوف کا حکم باقی ہے، سوائے امام ابو یوسف، حسن ابن زیاد اور ابراہیم ابن علیہ کے۔ یہ بحث آپ کے سامنے آ چکی ہے، آیت کریمہ میں شرط بیان حکم کے لیے ہے، یہ بھی آپ کو ہم نے سمجھا دیا ہے۔ صلاۃ الخوف کے متعلق جو متعدد روایات ہیں ہم اس کے سلسلے میں آئندہ نشست میں مزید تذکرہ کریں گے۔ آپ مسلسل لگے رہیے، اللہ تعالیٰ امت کو امن کی کیفیت سے نوازے
اور اطمینان سکون کی حالت نصیب فرمائے۔ اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔